دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ان دو اہم سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 129 آیتوں کی تفسیر جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان و سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کریں، اور اسی طرح کچھ رات اور دن کے حصے میں بھی اپنے پروردگار کی تسبیح کیا کریں تاکہ آپ خوش رہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات: خداوند قرآن کریم میں 19 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی مانند ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام ہے کہ آپ صبر کریں اور اپنے رب کی حمد و ستائش اور تعریف کریں۔ اگرچہ اس آیت میں مخاطب پیغمبر گرامی ہیں، لیکن یہ بات سارے انسانوں کو شامل ہے۔ بعض روایات اور بعض مفسرین کے مطابق اس آیت سے مراد رات و دن کی نمازیں ہیں، اور اطراف النہار سے مراد روزانہ کی نوافل ہیں۔ دوستو، اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام: 1. خداوند تعالیٰ کی تدابیر کی طرف توجہ اور سزا و عذاب کا ایک قانون کے مطابق ہونا، اور اس کی سنت میں غور و فکر، صبر، تسبیح اور خدا کی حمد کا مقدمہ ہے۔ فصبر اس آیت سے قبل آیت میں توجہ کیجیے۔ 2. کسی کام میں صبر ان کی مشکلات کے مطابق ہونا چاہیے۔ 3. اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل ضدی مزاج اور ہٹ دھرم دشمنوں کے مقابلے میں روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ 4. خداوند تعالیٰ کی تنزیہ اس کی حمد و ثنا کے ذریعے ہوتی ہے۔ 5. برائیوں سے بچنا اچھائیوں کی سجاوٹ پر مقدم ہے۔ تسبیح کا رتبہ حمد خدا سے پہلے ہے۔ 6. قرآن کریم نے احکام کے انجام دینے کے اوقات مقرر کرنے کے لیے طبیعی معیاروں سے استفادہ کیا ہے۔ 7. اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ 8. اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں تاکہ دوسری فکروں کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ 9. رات صرف سونے اور آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ 10. اگرچہ ذکر اپنے شرائط کے ساتھ ہو تو وہ نتیجہ بخش ہوگا۔ 11. مقام رضا انسان کے تکامل کا سب سے بلند درجہ ہے۔ لعلک ترضی تکامل کے درجے ہیں، ان میں سے پہلا درجہ صبر ہے۔ فصبر دوسرا درجہ خداوند تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ فسبح تیسرا
پروردگار کا شکریہ اور مدح و ستائش. سبح بحمد ربک. چوتھا درجہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. لعلک ترضی. دوستو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر یعنی 131ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اے نبی، دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمائش کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ناظرین، ابھی ہم نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا. اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں. نکات. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا غم طولانی ہو جاتا ہے اور غیظ و غصہ باقی رہ جاتا ہے. اگرچہ قرآن کریم دنیا کی دولت کو خیر، فضل اور زینت سمجھتا ہے اور اس کے استعمال کو حلال و جائز سمجھتا ہے، لیکن اس مال سے جب انسان بہت زیادہ دل لگا لے تو اسلام پھر اس کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ایک غنچے کی مانند ہے کہ اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے ختم ہو جائے. اس آیت کریمہ کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں. پیغام. 1. خداوند تعالیٰ کی رضا اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی کی نگاہیں اس دنیا کی زرق و برق سے خیرہ اور چکا چوند نہ ہوں. جی ہاں، جو شخص دنیاوی جلووں میں گم ہو کر رہ گیا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی بساط الٹ کر رہ جاتی ہے اور وہ کبھی خدا سے راضی نہیں ہوتا. 2. انسان فطری طور پر مادیات کی طرف میلان اور رجحان رکھتا ہے، اس لیے اسے کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. 3. دنیا کی ہر دولت و مال اور کامیابی کے ذریعے نعمت نہیں کہلاتے، اس لیے آیت میں متعنا کہا گیا ہے نہ کہ انعمنا کہا گیا ہے. 4. دنیاوی اعتبار سے سارے کافر کامیاب نہیں ہیں. 5. دنیاوی زندگی کے جلوے ان کلیوں اور غنچوں کی مانند ہیں جو کبھی بھی پھول نہیں بنتے. 6. دنیاوی زندگی کے جلوے انسان کے لیے امتحان کے ذریعے ہیں. 7. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. 8. رزق دینا خداوند تعالیٰ کی شان ربوبیت میں سے ہے. 9. انسان کے پاس جس قدر مال و دولت ہوتا ہے وہ سارا اس کا رزق نہیں ہوتا، چونکہ بہت سے لوگ ہر قسم کے امکانات کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس سے فائدہ بہت کم اٹھاتے ہیں. لَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ. 10. کسی بھی چیز کے قیمتی ہونے کے 2 معیار ہیں. پہلا وہ چیز خیر ہو اور دوسرا جو پائیدار ہو. 11. نگاہیں اپنی طرف کھینچنے اور دل کے رجحان کا مقدمہ ہے. 12. امت کے راہبر کو دوسروں کے مال پر نگاہیں نہیں رکھنی چاہیے اور دوسروں کے دنیاوی وسائل کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. 13. مادی دنیا کے جلوے انبیاء کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 131 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے.
آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نکات متعدد روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مہینے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر جاتے، دروازے کو کھٹکھٹاتے اور فرماتے بالصلاۃ، پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مشکلات میں گرفتار ہوتے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا سے مراد ہے کہ نماز کو انجام بھی دو اور اس کے حکم میں پائیداری بھی کرو۔ دوستو، اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام ایک، امر بالمعروف کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو مادی اور دنیاوی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ دو، اسلامی معاشرے کے رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندان سے غافل نہ رہے۔ تین، ایک مرد اپنے خاندان کے فکری اور دینی تربیت کے لحاظ سے ذمہ دار ہے، صرف ان کی مادی چیزوں کی کفالت اور ذمہ داری کافی نہیں ہے۔ چار، امر بالمعروف کا سب سے اہم مقام انسان کا خاندان اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ وَأَمْرُ أَهْلِكَ، اہل کا دائرہ صرف بیوی اور اولاد میں منحصر نہیں ہے بلکہ خاندان کے سارے افراد اس میں شامل ہیں۔ پانچ، مبلغ کو چاہیے کہ اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کرے۔ چھ، تربیت کا پہلا مرحلہ انسان کا اپنا خاندان ہے۔ سات، سارے واجبات میں سے نماز کا حکم خاندان کے سارے افراد کے لیے ضمانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آٹھ، ہمیں اس دنیا کے زرق و برق سے بچنے کے لیے نماز کے دامن میں پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ نو، اسلام کے اچھے کاموں یعنی معروف کا سب سے بڑا نمونہ اور مصداق نماز ہے۔ 10، خاندانی زندگی میں نماز کے موضوع کو خاص اہمیت حاصل ہے، والدین کو چاہیے وہ ہمیشہ نماز کی تاکید کریں۔ 11، امر بالمعروف میں پائیداری اور استقامت ضروری ہے۔ 12، ہماری بندگی و عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہماری طرف ہی پلٹتا ہے۔ 13، نیکی کی تلقین تاکید کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے فائدے اور اثرات بھی بیان ہونے چاہیے۔ 14، نماز پاک دامنی اور تقوی کی زمین کو ہموار کرتی ہے۔ 15، حسن عاقبت اور اچھا انجام تقوی الہی کے سائے میں حاصل ہوگا، نہ کہ مادی اور دنیاوی چیزوں سے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو، اور ہم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔